السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ریشنل 47 کا پوڈ کاسٹ۔ اس وقت ہم فلسطین کے حوالے سے ایک اور پوڈ کاسٹ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہوں ابوبکر فاروقی اور میرے ساتھ حذیفہ طلال موجود ہیں جو کہ ریشنل 47 کے ٹیم ممبر بھی ہیں اور ہمارے گروپ کے ماڈریٹر بھی ہیں۔ آپ ان کی پوسٹ پڑھتے بھی رہتے ہیں یقیناً۔ فلسطین کے حوالے سے آج ہم پھر بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ پوری مسلم امت کا، پاکستان کا بھی آف کورس ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں اب تک، اور ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے فلسطین میں، غزہ کے اندر اسرائیل کی بمباریوں کے تحت جو نقصانات ہوئے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ حذیفہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو حذیفہ آپ کو خوش آمدید ہمارے شو میں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ فلسطین کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، آپ کیونکہ اپڈیٹ لے رہے ہیں، آپ اپڈیٹ کر بھی رہے ہیں ریشنل 47 میں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پر اس وقت حالات ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے جو سامعین ہیں ان کو اندازہ ہو کہ سچویشن ہے کیا، ان کی اسیسمنٹ میں یہ چیز آئے کہ وہاں حالات کیا ہیں، بیسیکلی کیا ہو کیا رہا ہے۔ اس فلسطین کے اندر ایک ہیومینٹیرین کرائسس ہے اور ایک سوال ہے تمام مسلمان امت کے لیے کہ وہ کیا کرے گی اس کے لیے، کیونکہ ہم سب سے پہلے امن کا پیغام لیتے ہیں۔ اسلام خود امن کا بھی ہے، اور جو کہ وہاں پہ جو لوگ امن توڑ رہے ہیں اور ہم جو امن پھیلانے والے ہیں اس کا کیسے جواب دیں گے؟ تو وہاں فلسطین کے اندر اس وقت جو اسرائیل نے جو وہاں پر ایکٹس کیے ہیں اگریشن کے، اس حوالے سے آپ کوئی بات کریں کہ انہوں نے وہاں پر کس طرح کی ایکشنز لیے ہیں ابھی تک، اسرائیل نے وہاں پر کیا کیا، اس حوالے سے کچھ عوام کو آپ بریف کرنا چاہیں جو لوگ سن رہے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل نے کیا ایکٹس کیے ہیں، کیا کیا آپ نے دیکھا ہے رپورٹنگ کے دوران، آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں، آپ نے کیا اسیسمنٹ آپ کی ہے وہاں پر اسرائیل کس قسم کے اٹیکس کر رہا ہے؟ بالکل، اسرائیل تو بالکل مسلمانوں کے خلاف پریجڈس اور کیا کہتے ہیں بہت ہی ایکسٹریم لیول کے کیا کہتے ہیں ناانصافی اینڈ کروئلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس نے ڈائریکٹلی وہاں سے آنے والی تمام خبروں کو روک دیا ہے، جیسے کہ اس نے وہاں کے ٹاورز جو میڈیا ہاؤسز پہ کام کرتے تھے ان کو بھی تباہ کیا، اس کے بہانے سے کہ وہاں پہ تو حماس کے جوان ہیں، اور کہ وہاں پہ ایک خبر بھی آئی کہ ایک ہسپتال کی بھی بمباری کی گئی ہے، جو کہ بالکل ہی انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی اللیگل ہے اور وہ ایک سنگین وار کرائم ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج تک ہمیں جو بھی پتہ چلا ہے وہ صرف 1% آف دی ہول ٹروتھ ہے جو کہ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے، اور جو وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں کیا پتہ وہ صرف ایک چھوٹا سا نمبر ہو اور اصل ہلاکتیں آج تک کبھی پتہ بھی نہ چلی۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ وائٹ فاسفورس بامز بھی یوز کیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ تو بالکل ہی اللیگل ایلیمنٹ ہے وارز میں، جو کہ کنڈم بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے حوالے سے میں نے ابھی تک کنڈمنیشن تو نہیں دیکھی، لیکن پھر تو اچھا، اس حوالے سے اور یہ بھی ہے کہ جو مسلم ورلڈ کا جو ریئیکشن آنا چاہیے، خاص کر کے جو دو کنٹریز ہیں اس وقت، کیونکہ ساری مسلم ورلڈ کے اندر اس وقت جو آپ سمجھتے ہیں کہ پائونیئر کنٹریز ہیں نا مسلم ورلڈ کے، ایک تو پاکستان ہے، چلیں الحمدللہ ہم پاکستانی سٹیزن ہیں، ہم اپنے آپ کو تو گنیں گے ہی کہ ہم بھی ہیں کسی حد تک ہی صحیح، لیکن ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرکی کا بڑا زبردست اسٹرانگ رسپانس آتا ہے ہمیشہ ہر معاملے پہ ڈپلومیٹک۔ تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایفرٹس اس حوالے سے ابھی تک کیا رہے ہیں، اور ترکی کا جو اس حوالے سے جو تھوڑا بہت آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا آپ کی اسیسمنٹ اس حوالے سے؟ اس سے میں شروع کروں گا کہ میں بہت خوش ہوں اپنی پاکستانی عوام و پاکستانی بھائیوں بہنوں کی طرف سے کہ انہوں نے جیسے شروع ہوا 27 شب کو رمضان کی، اسی وقت سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی کیا کہتے ہیں کروئلٹی کے خلاف آواز اٹھائی، نہ کہ صرف کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ کہتے ہیں ڈیمانڈ بھی کیا کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر، اور ہماری یہ حکومت وقت وہ بھی اس کا معاملہ اٹھائے۔ تو سب سے پہلے اپنی عوام کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ابھی تک یہ معاملہ اٹھا کے بھی رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ یہ آگے اٹھائی رکھے گی، اور میری دعا بھی یہی ہوگی۔ اس کے علاوہ ترکی کی بھی ہم نے ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، بہت ہی کیا کہتے ہیں آل ویدر فرینڈس میں ان کو کہوں گا، انہوں نے واقعی ہی میں پاکستان سے بہت بہتر کیا کہتے ہیں رسپانس دیا ہے فار دی بیٹرمنٹ آف اسرائیل اینڈ پیلسٹائن ریلیشن شپس، اینڈ آلسو سینگ کہ ترکی نے ہمیشہ فلسطین کے حق میں بات کی ہے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لاسٹ جنرل اسمبلی میں طیب اردوغان پریزیڈنٹ ترکی نے اس فلسطین کے حوالے سے بات بھی اٹھائی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح کشمیر کی آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں، تو اس کے ہم ان کے لیے شکر گزار بھی ہیں۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس حوالے سے جو رسپانسز آپ دیکھیں وہ کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اٹ واز ان مائی آئیز اٹس ویری پور، وی شوڈ، جو کہ ہمارا قائد اعظم کا ایک سٹینس ہے
جو ہم واقف بھی ہیں ہم تمام پاکستانی، اس کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ ہم نے بہت ہی کمزور سٹینس لیا ہے. ہمارے اس سے آگے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا. وی شوڈ بی with Turkey on the front foot, not being passive and scared. میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے قائد اعظم نے بولا تھا کہ اسرائیل از دی illegitimate child of the West, تو we should treat it as just saying کہ just writing it on the passport that Israel is not declared a country by us doesn't mean much right now. یا وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ٹویٹس کر دیتے ہیں ایک آدھ کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، تو ہمیں اس سے تھوڑا آگے جانے کی یقیناً ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر بہت ساری، اور ابھی آپ نے میرے خیال سے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو فلسطین کے لیڈر حماس کے وہ پاکستان کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے اور پاکستان سے وہ ایک قسم کی امید بھی لگا رہے تھے. تو جس طرح فلسطینیوں کی پاکستان سے امیدیں ہیں تو پاکستان کو یقیناً اس پر پورا اترنا بھی چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ پاکستان کا تو جو رول نظر آ رہا ہے وہ تو ہے ہی. ہم نے میڈیکل ایڈ بھی بھیجنے کا اعلان کیا ہے، کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے پاکستان کی جانب سے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ میڈیکل ایڈ بھیجیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی سامعین کے لیے ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو عیدی فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ انہوں نے انڈیا کے لیے بھی ہیومینیٹیرین کنسرن دکھایا تھا، تو فلسطین کے لیے تو وہ ڈبل ہے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں انسان کے ساتھ ساتھ. تو وہاں پر فیصل عیدی جو ہیں وہ بھی جو ہے اپنی ایکوپمنٹ جو ہے میڈیکل ایڈ کی وہ وہاں پہنچائیں گے غزہ میں، فلسطین کے اندر اسرائیل کے ایگریشن کے خلاف. اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر، بلکہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کے اندر ترکی نے ایک پروپوزل دیا ہے جو کہ جوائنٹ فورسز کا. اس حوالے سے حذیفہ کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے اور آپ کی اس پہ کیا فیلنگز ہیں اور آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ میں اس سے بہت خوش ہوں کہ ترکی نے اس کے حوالے سے ایک اوپینین دیا اور پیچھے سے پاکستان نے اس کو انڈورس بھی کیا اور کہا کہ اگر ترکی اس کو مانتا ہے کرتا ہے تو پیچھے پاکستان اس کو بالکل سپورٹ بھی کھڑا ہوگا اور جو نے پروپوزل دی تھی اس کے ہم بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اٹ از ویری پلیزنگ ٹو ہیئر. لیکن صرف اب OIC کے ایک میٹنگ کے اندر یہ بولنے کے بعد اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو پائے تکمیل تک اور اس کا افیکٹونیس تک لے کے جانا ہے. جیسے وہ ہماری ایک اسلامک ملٹری کولیشن بھی ہے جو کہ آن پیپر ہے مسلمانوں کا فوجی اتحاد. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جوائنٹ فورسز ہے کہیں یہ بھی آن پیپر ہی نہ رہ جائے؟ جی دیکھیے، ڈپلومیسی اور تمام مشکلات اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے رہتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ ایفرٹ اینڈ دی انٹینشنس. سو اگر آپ صرف کاغذات اور اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے رہ جائیں گے تو آپ پھر دیکھتے ہی رہ جائیں گے، تو پھر جو جس نے کچھ کرنا ہوگا وہ کر بھی جائے گا، آپ پھر بولتے رہیں گے. تو اس دفعہ اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ایفرٹ کرنی ہے جو کہ وہ تکلیف دہ بھی ہوگی ہمارے اپنے لیے بھی، لیکن یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے جس کے سامنے فلسطین جو تکلیف سہ رہا ہے اس وقت. اچھا، پاکستان کے جو ہمارے خاص کر کے آپ پوسٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لوگ ہمارے سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں، لوگ بات بھی کر رہے ہیں، اس پہ اٹھا رہے ہیں اس معاملے کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو یوتھ ہے اس کی کیا اس وقت رسپانسبلٹی ہے؟ آف کورس پاکستان میں اپنے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، ہمارے بھی اپنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے وہ مسئلے کیا ہیں جو فلسطین کے مسئلے ہیں اس وقت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کا کیا رول ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے، یا کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں انڈیویجول لیول پہ بات کروں گا. تو جس طریقے سے میں نے بولا شروع میں کہ تمام پاکستانی اس کے حوالے سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے تمام پلیٹ فارمز کے اندر اس کو اجاگر کیا ہوا ہے اس کا معاملہ. اکثر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم اس کو جاری بھی رکھیں تمام پلیٹ فارمز کے اوپر، اس کو بھولیں مت، اور تمام فلسطینیوں کو اپنے ہر دعاؤں میں یاد رکھیں اور سب سے پہلے ان کے لیے ہی دعا کریں، اور پھر اس کو مزید اجاگر بھی کریں، اور اس کو ان کو تمام اپنی طرف سے مدد اپنی لیول پہ جو مدد کی جا سکتی ہے تمام سے گزارش ہوگی کہ آپ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئیں. جو بندے کہ ان کو فائنینشیل ایڈ دے سکتے ہیں تو ان کو پراپر چینل تھرو سینڈ کریں، یا میڈیکل ایڈس آپ دینا چاہتے ہیں تو NGOs کام کر رہی ہیں. آپ جیسے آپ نے بولا فیصل عیدی فاؤنڈیشن جائے گی تو آپ ان کو ڈونیشنز دیں، وہ بھی آپ کی ڈونیشن وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. گورنمنٹ کے آپ اس میں سپورٹ میں کھڑے ہوں جب وہ میڈیکل ایڈ وہاں پہ بھیجیں. تو اف یو کین ڈو اٹ یو شوڈ ڈو اٹ اینڈ یو شوڈ ناٹ جسٹ سلیپ ایٹ ہوم. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ ابھی تک جو اس کا رسپانس آیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، کچھ ہمارے ریلیز بھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں بھی ہوئی ہیں، تھرو آؤٹ کنٹری تھرو آؤٹ ورلڈ بھی ہو رہی ہیں، مطلب ساری دنیا کی یوتھ باہر نکل رہی ہے. تو آپ اس رسپانس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات کہاں جائے گی؟
سب سے پہلے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک فرانس ایک ملک ہے جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، ان جیسے ممالک کے اندر سے بھی مسلمانوں کی آواز اٹھی ہے. تو اس سے حوالے سے میں بہت خوش ہوں کہ وہ لوگ جو خود بھی مشکلات میں شکار رہتے ہیں انہوں نے بھی اپنے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ اس مشکل میں ہیں، ان کے لیے بھی آواز اٹھائی اور باہر نکلے، جبکہ ان کے خلاف بھی کیا کہتے ہیں کہ فورس کا استعمال کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی کھڑے رہے اور ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہے. تو اس بات میں کافی خوشی ہے مجھ کو. جی تو ابو بکر، تو آپ کیا کہیں گے اپنے تمام ممبرس کو اور تمام ماڈریٹرس کو؟ آپ کا کیا طرف پیغام ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ایک مشن کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک پرپز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اٹراسٹیز بہت زیادہ ہیں، ڈیمیج بہت زیادہ ہے. ہم تو بڑے زبردست ماحول کے اندر سے پوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ہم جہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں اس وقت سیفسٹ ترین جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہر طرح کی فیسلٹی انٹرنیٹ سے لے کر الیکٹریسٹی پوری اویلیبل ہے ہمیں ماشاء اللہ. تو اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو سفرنگ ہمارے بھائیوں کی فلسطین اور غزہ میں ہے، جن کے پاس موسٹلی تو انٹرنیٹ کنیکشن بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس جن کے پاس ہے وہ بیچارے وہاں سے پوسٹنگ کر رہے ہیں اور ہم ان کو آگے لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ریشنل 47 کے جتنے ممبرز ہیں، جتنے ماڈریٹرز ہیں آپ سمیت، اور جتنے اور ہماری جو ویب سائٹ کے اوپر جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو ٹیم ممبرز لکھ رہے ہیں، جو پوسٹنگ کر رہے ہیں، جو انالیسس کر رہے ہیں، جو کچھ بھی جس طرح سے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو بھی شیئرنگ کر رہے ہیں ہماری پوسٹ کی، لائک کر رہے ہیں، ان سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے میری کہ یہ گروپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کا سوچیں، پاکستانی ایک دوسرے کا سوچیں، ہم چیزوں کو رائٹ ٹائم پہ ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کے سامنے لا سکیں. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے جو کسی بھی معاملے میں ہم اپنے آپ کو اگر کہیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں انٹلیکچوئل ہیں یا انٹلیکچوئل ہونے کو پسند کرتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پھر وہ کام کر نہیں رہے جو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے بطور پاکستانی سٹیزن بھی اور بطور مسلمان بھی، کہ ہم یہ اٹراسٹیز کو ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ کریں، ان کے خلاف بات کریں. جیسے کہ اسرائیل کا ایگریشن ہے، ایک کھلی جارحیت ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جارحیت کا چیلنج ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، کہ انٹرنیشنل لاء کی دھجیاں بھی کھیل دی ہیں اسرائیل نے، اور اتنی باربیرک اور اتنا اگریسو ان کا جو سٹانس رہا ہے، بلکہ انہوں نے جو وائلنس استعمال کیا ہے غزہ کے شہریوں کے اوپر، فلسطین کے اوپر. تو میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے تمام ممبرز سے، تمام ماڈریٹر سے، تمام جو گروپ ممبرز ہیں ان سے بھی، اور ریشنل 47 کی ویب سائٹ پہ بھی جتنی آڈینس ہے، جو لوگ آرٹیکلس پڑھ رہے ہیں، ہمارے جو انالیسس دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی، کہ آپ اس معاملے کو چھوٹا معاملہ مت سمجھیے. یہ مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور فلسطین القدس مسجد اقصیٰ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک آئیڈیولوجیکل کنسرن بھی ہے بہت بڑا. تو اس کو اگر ہم اس کو ایک ٹریویل میٹر سمجھ لیں گے کہ جس طرح کہ یہ چھوٹا معاملہ ہے، اس پہ ہم نے ایک دو باتیں کی اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو اس کو ہرگز ایسے نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو ایک بڑا ہمارا سروائیول کا معاملہ ہے یہ، کہ اگر ہم مسجد اقصیٰ کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر کل کو، جیسے کہ طیب اردگان صاحب نے اس بات کو پہلے بھی کہا ہے، کہ پھر مسجد نبوی کے معاملات کے اوپر بھی ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ ہم پھر ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیں گے خاموشی کا. جیسے ہم نے کشمیر کے معاملے پر ایک کافی حد تک ہم نے خاموشی اختیار کی، ہم نے کوئی ڈپلومیسی سے آگے ہم گئے نہیں، کوئی فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر ہم نے بات کی نہیں، ہم نے کوئی پریشر ایگزرٹ نہیں کیا خاص انڈیا کے اوپر. اسی طرح اگر ہم اسرائیل کے اوپر بھی نہیں کریں گے تو مسجد اقصیٰ کے ہاتھ سے نکلنے کا امکان ہے، اور مسجد اقصیٰ کے ہاتھ سے نکلنے کا امکان ہے تو مکہ اور مدینہ کو نہیں بچا پائیں گے ہم کل کو. تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے نا ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہو سکتی ہے. تو جتنے مسلمان ممالک ہیں، اور خاص کر کے وہ جو بھی ہم نے بات بھی کی کہ جوائنٹ پروپوزل جو کہ طیب اردگان کا جوائنٹ فورسز کا پروپوزل ہے، وہ بہت اچھا پروپوزل ہے، اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. اور ہمیں جو ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو اس ساری کیمپین کو سپورٹ کرنا چاہیے. جس سطح پر بھی جو بندہ یہ کام کر سکتا ہے، اپنے فیس بک اکاؤنٹس تو آپ سب کے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس آپ لوگوں کے ہیں، بہت سے لوگوں کے یوٹیوب اکاؤنٹ ہیں، یوٹیوب انفلوئنسرز بھی ہیں بہت سارے لوگ. تو آپ لوگ جن کے 50 ہزار فالوورز ہیں، 60 ہزار فالوورز ہیں، کچھ لوگوں کے ملین میں بھی یوٹیوب میں فالوور پاکستانی ہیں، سٹیزنز ہیں، مسلمانوں کے ملینز میں ہیں. جیسے کہ پاکستان کے بہت سے یوٹیوبرز ہیں، ہم نام نہیں کسی کا ایک لیتے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر بھی بہت سارے انفلوئنسنگ پرسنالٹیز ہیں. تو اگر وہ اس حوالے سے بات کریں تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ایٹ لیسٹ اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کی اویئرنیس ریز کرنے میں ہماری مدد کریں. ہم اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، پاکستانی لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، تاکہ وہ اس
تکلیف کو محسوس کر سکیں جو فلسطین میں ہمارے بھائی محسوس کریں, ہماری بہنیں محسوس کریں, ہمارے بچے محسوس کریں, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں. تو اسی حوالے سے حذیفہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ ہمیشہ آئندہ بھی اس طرح کے ہم پوڈ کاسٹ کریں گے اور جو بھی سچویشن ہوں گی اس کو اسیس کریں گے. اور اس پوڈ کاسٹ کو سننے کا آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں ہم پھر حاضر ہوں گے اور کسی اور سچویشن کو ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.